السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں قیمہ مٹر، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے، ہر کسی کو پسند ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے باریک مشین کا قیمہ لیا ہے 1/2 kg، 1 پاؤ میں نے لی ہے مٹر، ایک درمیانے سائز کی میں نے لی ہے پیاز اور اس کو باریک سلائسز میں کر لیا ہے، 3 عدد بڑے سائز کے میں نے ٹماٹر لیے ہیں اور 3-4 ہری مرچ۔ اس کے علاوہ ڈرائی مسالوں میں 1 ٹی اسپون کٹی مرچ، 1 ٹی اسپون پیسی مرچ، 2 ٹی اسپون میں نے لیے ہیں دھنیا پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون ہلدی، نمک حسب ضرورت حسب ذائقہ۔ اس کے علاوہ زیرہ لیا ہے سفید، تیز پات اور تھوڑا سا گرم مسالہ۔ اب ہم نے اپنی کڑھائی لے لی ہے، اس میں ہم نے حسب ضرورت کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس میں باریک سلائسز کی ہوئی ہم نے پیاز ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سوتے کر لیں گے۔ اس کو بالکل بھی ہم براؤن نہیں ہونے دیں گے، بس گولڈن لائٹ براؤن ہونے سے پہلے جو میں نے آپ کو مینشن کی تھی گرم مسالے کی چیزیں وہ ڈالیں گے، تیز پات ڈالیں گے، سفید زیرہ ڈالیں گے اور نمک حسب ضرورت حسب ذائقہ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے آئل میں اور پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں اپنا قیمہ ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیے میں نے جو قیمہ ہے اچھے طریقے سے آئل میں فرائی کر لیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ 2 سے 3 منٹ قیمہ بھون لینے کے بعد 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور اس کو مزید 2 سے 3 منٹ اور بھونوں گی میں، تاکہ جو ہمارے قیمے کی اسمیل ہے، کچا پن ہے ادرک لہسن کا، وہ ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیے میں نے ادرک لہسن کے ساتھ بھی قیمے کو مزید 2 سے 3 منٹ اچھے طریقے سے بھون لیا ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ میں اپنے ڈرائی مسالے، ہلدی، پیسی مرچ، کٹی مرچ، پسا دھنیا پاؤڈر، یہ ساری چیزیں ڈال رہی ہوں اور اس کو مزید قیمے میں اچھے طریقے سے بھونوں گی، مکس کروں گی۔ یہ دیکھیے ڈرائی مسالوں کے ساتھ میں نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون پانی ایڈ کیا ہے، مسالوں کو بھون لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو کٹنگ کیے تھے ٹماٹر اور ہری مرچیں وہ بھی ڈال رہی ہوں اور اچھے طریقے سے اس کو مزید بھونوں گی اور اس میں میں نے ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے دیا ہے۔ اب اس کو میں 15 سے 20 منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دوں گی، کور کر کے سلو آنچ پہ پکنے دیں گے اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں 15 سے 20 منٹ کے بعد۔ یہ دیکھیے ہمارے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیے ہمارا قیمہ گل چکا ہے۔ اب ہم اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور اس پوائنٹ پہ ہم اس میں مٹر بھی شامل کر دیں گے، ہلکا سا پانی کا چھینٹا دے دیں گے اور واپس اس کو سلو آنچ پہ کور کر کے مزید 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور جب تک ہماری مٹر نہ گل جائے۔ اور اس کے بعد جب مٹر ہماری فل ڈن ہو جائے گی تو اس کو ہمیں بھوننا ہے، ہری مرچ، ہرا دھنیا اور پسا ہوا گرم مسالہ شامل کرنا ہے اور پھر ہماری جو قیمہ مٹر ہے وہ ڈن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے میں نے اس میں مٹر ایڈ کی ہے، تھوڑا سا پانی کا چھینٹا دیا ہے، اس کو میں اچھے طریقے سے قیمے میں مکس کر رہی ہوں۔ اب اس کو میں کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر میں آپ کو اس کو فائنل لک دکھاتی ہوں مٹر کے گل جانے کے بعد۔
यहाँ देखिए ہماری مٹر گل چکی ہے اور قیمہ بھننے پہ آ گیا ہے۔ اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں ہری مرچیں ایڈ کری ہیں اور قیمے کا پانی خشک کرنے کے لیے اس کو میں مزید بھون رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے ہمیں اس کی بھنائی کرنی ہے۔ جب قیمہ اچھے طریقے سے بھن جائے گا مسالہ تیل چھوڑ دے گا، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ مسالے نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور پسا گرم مسالہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو صرف 2 سے 4 منٹ کے لیے میں دم پہ لگاؤں گی۔ اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک۔ تو یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے ہمارا قیمہ مٹر ڈن ہو چکا ہے۔ میں نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اور گرین رائتا بھی اس کے ساتھ بنا لیا ہے اور بہت ہی یمی بنا ہے، بہت زبردست اس کی خوشبو ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔